يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو انشاءاللہ آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے کیا منگنی کرنا جائز ہے، شادی سے پہلے منگنی کرنا اور منگیتر سے بات کرنا، ملنا جلنا، اور اس امپورٹنٹ چیز کہ منگنی کے لیے انگوٹھی کو پہننا یا پہنانا۔ ہماری اس پوری سیریز کی ایک سیکوینس چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر اپلوڈ کیا بھی ہے، ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ پھر جو آنے والی ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ اس میں الحمدللہ ہم نے رشتہ کیسے بھیجنا چاہیے، رشتہ کرنے کے لیے بچہ بچی کی کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور تصویر دیکھنا کیا ضروری ہے، ویڈیو کال کرنا، یا اس طرح کی جتنے بھی جو ہماری سوشل پرابلمس ہیں، خاص طور پہ جب شادی کے لیے یا رشتہ کرنے کے لیے یہ معاملات آتے ہیں تو اس میں شرعی رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ سب کچھ ڈسکس ہوا تو ضرور پلیز اس کو وزٹ کیجیے گا۔ جی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا منگنی کرنا جائز ہے، یا منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب لڑکا اور لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے شادی کے لیے تو ایک رسم کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے جس کا نام ہے منگنی، انگیجمنٹ یا وعدہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں، ہمیں آپ کی لڑکی اور لڑکا پسند آیا اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ان کی شادی بھی ہوگی، اور یہ رسم شادی یا نکاح سے پہلے کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں منگنی کو تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ نکاح ہو گیا، اور اس ریلیشن شپ کو بہت مس یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، منگنی صرف ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی ابھی حلال رشتہ نہیں ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اتنا یہ مشہور ہو گیا کہ منگیتر آپس میں مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، رات رات بھر بات کر رہے ہیں، فونوں پہ بات کر رہے ہیں، اور یعنی بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ ان کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے یہ ہسبینڈ وائف نہیں ہے، حالانکہ ان کا ابھی ہسبینڈ وائف کا کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد ہی رشتہ حلال ہوتا ہے، منگنی میں صرف ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ رشتہ ابھی حلال نہیں ہوا۔ منگنی کی حیثیت صرف وعدہ نکاح ہے، وہ بذات خود نکاح نہیں ہے، اور نہ ہی نکاح کے لیے کوئی واجبی عمل ہے۔ منگنی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے کہ بھائی پہلے منگنی کریں گے پھر نکاح کریں گے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو غلط ہے۔ نکاح کے لیے منگنی کرنا ضروری نہیں ہے۔ منگنی کا عمل اگر جو رسومات اور خرافات سے پاک ہو تو، یا کوئی ایسا حرام کام یا کوئی ایسے معاملات نہ ہو رہے ہوں تو منگنی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں منگنی کو لے کے بہت میں کہتی ہوں خرافات اور ایسی رسومات جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی ان کی منگنی ہو رہی ہے، اگر آپ نہ پوچھیں دور سے بیٹھ کے دیکھیں تو لگے گا کہ نکاح ہو گیا ہے، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے۔ اس طرح کے معاملات، پھر رسومات بہت خراب ہیں۔ آئیے پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اچھا، جیسے ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند آ گئے، گھر والے ایک دوسرے کو پسند آ گئے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے استخارہ کرنا ہے۔ جب آپ نے رشتہ دیکھ لیا، پسند کر لیا، تو اب سب سے پہلی جو ضروری کام ہے وہ ہے استخارہ۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے مشاورت طلب کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے استخارہ کرنے کا کہ آپ پہلے وضو کریں، پھر 2 نفل پڑھیں، استخارہ کی دعا آخر میں پڑھنی ہے۔ استخارہ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر کہے یا اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے، تو قادر ہے، میرے اندر وہ قدرت نہیں جو میں اس معاملے کو جان سکوں۔ یہ پوری دعا ہے، بلکہ دعا کا پورا نا ترجمہ بھی پڑھیے گا ساتھ ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا بھی اردو میں یا آپ کے جو بھی لینگویجز میں مانگیں کہ اے اللہ اگر اس رشتے میں خیر ہے اور اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں اور شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔
اور ایک چیز اور مینشن کرتی چلوں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے. ہمارے عرف عام میں مشہور ہے کہ خواب آنا چاہیے. یہ ایک دعا ہے جو آپ اللہ سے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو یا تو آپ کے لیے اس کے اندر خیر ہے یا پھر یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نا آج کل جو نوجوان نسل ہے نا وہ استخارہ کرنے سے بہت بھاگتی ہے کہ اگر استخارہ میں ہاں ہو گئی اور میں نے نہ کر دیا تو پھر بڑا نقصان ہوگا، اور اگر استخارہ میں نہ ہو گئی اور میں نے ہاں کر دی تب بھی نقصان ہوگا، لہٰذا وہ استخارہ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ دین کو نہ سمجھنا ہے. استخارہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. استخارہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے خیر طلب کرنا. اچھا، ہمارے معاشرے میں بھی نا استخارہ کو لے کے بڑے عجیب و غریب قسم کے رویے پائے جاتے ہیں. اگر جیسے یہی ہے کہ اگر کسی کو پسند آ گیا اور استخارہ میں وہ چیز نہیں آئی تو وہ اس طرف بڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. دیکھیں، استخارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک خیر کو طلب کرنا ہے. اگر آپ استخارہ کے اگینسٹ بھی کام کریں گے نا تب بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، نہ کوئی نقصان ہوگا. یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. جیسے کھانے کی دعا، اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، یہ بھی دعائیں ہیں نا. سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ان کی دی ہیں، تو بالکل یہ بھی اسی طرح ہے. تو اس میں کوئی خاص قسم کی پابندی نہیں ہے. اور اگین، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، نہ کوئی رنگ دیکھنا ضروری ہے. یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے. اور ترمذی میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی بدبختی ہے کہ وہ استخارہ کرنے کو چھوڑ دے. اچھا، استخارہ جو ہے ماں بھی کر سکتی ہے، بیٹی بھی کر سکتی ہے، باپ بھی کر سکتا ہے اور بیٹا بھی کر سکتا ہے. اللہ سے دعا مانگے خیر کی اور دل مطمئن ہو جائے تو اب رشتہ طے کر دیں. مزید کیڑے نکالنا یا مزید اس میں اور چیزوں کو ڈھونڈنا یہ مناسب نہیں. اب جو معاملات ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے منگنی کی. تو منگنی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، منگنی کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں. یہ محض لڑکا اور لڑکی کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہے. اولیاء چاہیں تو زبانی بات چیت یا خط و کتابت یا ٹیکسٹ کے ذریعے یا کسی دوست وغیرہ کے ذریعے اس معاملے کو طے کر سکتے ہیں. نسبت طے ہو جانا ایک قسم کا عہد اور معاہدہ ہے. اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے نبھانا چاہیے. ذرا بات پر عہد یا معاہدے کو توڑ دینا، منگنی کو توڑ دینا، یہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. دیکھیے، منگنی کی جو حیثیت ہے نا وہ وعدے کی ہے. لیکن آج کل جو منگنی موسٹلی جو ٹوٹ جاتی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ کہ جب آپ ایک بڑی سی محفل کو منعقد کرتے ہیں، مرد اور عورت کو اجتماعی طور پر کھانے پینے کے اہتمام کے ساتھ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، پھر عجیب قسم کی رسومات ہوتی ہیں. اچھا، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا جب منگنی ہوتی تھی تو لڑکے والے لڑکی والوں کو پہناتے تھے. یعنی کوئی معتبر شخص، جیسے اگر لڑکی کو پہنانا ہے تو ماں پہنا رہی ہے، اور اگر لڑکے کو پہنا رہے ہیں تو لڑکی کا باپ پہنا رہا ہے. لیکن اب تو المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ساتھ بٹھا کے منگنی کی جاتی ہے. حالانکہ میں نے کیا بتایا آپ کو، یہ رشتہ ابھی تک حلال نہیں ہوا. ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، پھر مٹھائی کھلائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کافی لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اپنی حیثیت کے حساب سے ہر کوئی اس رسم کو کرتا ہے، لیکن ہاں، لوگوں کو بلا کے یہ ساری رسومات کی جاتی ہیں. یہ نا بالکل ایکسٹرا رسم ہے جس کی شریعت میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. مطلب وعدہ تو آپ کر سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ وعدہ، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں پیسہ اتنا ضائع ہوتا ہے. مٹھائی، کھانے، گھر سجانا، اس طرح کتنے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر پہلے سے اگر رشتے میں کھٹاس پڑ گئی، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس رسموں میں بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ تحفے تحائف ایکسچینج ہوتے ہیں، ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، ان میں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو شادی ہونے سے پہلے ہی نا رشتے میں کھٹاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس چیز کا نقصان سب سے زیادہ نا لڑکا لڑکی کو ہوتا ہے، منگنی کے دوران میں بھی، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو نسلوں تک یہ بات جاتی ہے کہ تمہاری اماں نے یہ نہیں دیا تھا، تمہاری اماں نے یہ کہہ دیا تھا، ہم نے تو یہ سوچا تھا. تو ایک اتنی غلط رسم کو، ہاں، آپ تھوڑے لوگوں کو بلا کے ایک معاہدہ کرنا ہے، ایک نارمل طریقے سے کریں،
لیکن اس کو شادی سے زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے۔ تو جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اگر اس کو شریعت بنا کر یا شریعت میں زبردستی داخل کر کے کیا جائے تو اس کو نقصان تو اٹھانے پڑیں گے نا۔ اور ہمارے دین میں اتنی آسانیاں ہیں، جیسے حضرت علی کا جو رشتہ تھا حضرت فاطمہ کے لیے ہوا، دیکھیں نہ وہاں پہ کوئی منگنی ہوئی، نہ وہاں پہ کوئی مہندی کی رسم ہوئی، نہ کوئی اس طرح کے معاملات۔ ایک مرتبہ حضرت علی نکاح کا پیغام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا، اے علی، مجھے معلوم ہے کہ تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کروں، بس یہ ہے طریقہ۔ حضرت علی نکاح کا پیغام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا، بس ہو گئی منگنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ برادری والوں کو بلایا، نہ مٹھائی تقسیم کی، نہ کوئی اس طرح کے معاملات کیے، بس نکاح کا پیغام لے کر آئے اور نکاح ہو گیا۔ تو پھر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں؟ دیکھیں، شادی ایک بہت مقدس فریضہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے جس میں لڑکا لڑکی بننے کو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس رشتے میں بجائے برکت ڈالنے کے اس میں اللہ کی ناراضگی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے اس کو متوجہ کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس رحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بچی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے۔ تو جب کام شروعات ایک غلط چیزوں سے شروع کیا ہو تو اس میں برکتیں ہوں گی کیا؟ منگنی کے نام پر نا طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں اور لوگ ان کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں، بے تکلفی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ سالیاں جو ہیں وہ بہنوئی کو مٹھائی کھلاتے وقت وہ ان کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، وہ منہ میں ان کی مٹھائی کھلا رہے ہیں، یعنی بہت عجیب قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، لڑکی لڑکے کو پہناتی ہے سونے کی انگوٹھی، لڑکا لڑکی کو پہناتا ہے وہ بھی سونے کی انگوٹھی۔ تو مردوں کے اوپر تو ویسے بھی سونا حرام ہے، شدید حرام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وعیدیں بتائی ہیں، اور بس ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے گناہوں بھری جو ہے یہ زندگی شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ان میں کوئی جائز رشتہ قائم نہیں ہوا، اور اس طرح ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، یہ اس طرح چھونا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل کو ٹھوک دیا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے نہ کہ وہ کسی عورت کو چھوئے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ منگنی میں انگوٹھی ایک دوسرے کو پہنانا ناجائز ہے۔ اچھا، میری نظر میں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پہنائے، لڑکی والے لڑکے کو پہنائے، یعنی باپ جو ہے وہ داماد کو پہنائے اور ساس جو ہے وہ بہو کو پہنائے، کیونکہ نا انگوٹھی کو، رنگ کو ایکسچینج کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ عیسائی مذہب سے آیا ہے کہ وہ لوگ جب شادی کرتے ہیں نا، یا انگیجمنٹ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو وہ رنگ پہناتے ہیں ایک دوسرے کو، بس وہیں سے ہم نے سیکھ لیا، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ ہم اندھی تقلید کر کس کی رہے ہیں، بس کر رہے ہیں، تو سمجھ میں بس ہلکا سا آ گیا کہ نہیں یہ چیز اچھی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن ہم نے بس اپنا معیار یہ رکھا ہوا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو ہم نے اپنانا ہے، تو یہ وہاں سے آیا ہے۔ بچے ان سب چیزوں سے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، رنگ پہننے کے بعد دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا، گھڑی گھڑی بتا رہی ہوں، ابھی حلال نہیں ہوئے ہیں، ابھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں یہ، اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے نا اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا۔ منگنی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ بس اب بات چیت کرنا، میل جول کرنا شرعی طور پر اب یہ ہمارے اوپر جائز ہو گیا، شرعی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ اب ختم ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ منگنی ہو جانے کے بعد جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، نامحرم ہیں، جیسے منگنی سے پہلے تھے۔ ہاں، اگر منگنی کی جگہ نکاح کر دیا جاتا تو یہ بہت بہتر ہوتا، پھر جو بھی کچھ یہ کرتے ان کے لیے جائز ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی میں کہتی ہوں لا علمی ہے، دین سے دوری ہے، کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی منگنی کر لیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، اگر نکاح ٹوٹ جائے گا تو ہماری بچی بدنام ہو جائے گی۔ اچھا، بچی بدنام ہونے کے لیے بچی کو گناہ والے رشتے میں آپ
منسلک کر دیتے ہیں۔ جتنی دیر تک وہ اپنے ہسبینڈ سے اپنے منگیتر سے بات کر رہی ہے، مل رہی ہے اور معاملات ہو رہے ہیں الٹے سیدھے، تو گناہوں والی زندگی تو اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک جائز جو رشتہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایز اے لڑکا لڑکی کسی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسیت تو رکھی ہے نا، تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے تو کہا جاتا ہے نہیں بھائی، نکاح ٹوٹ جائے گا تو ہماری بچی بدنام ہو جائے گی، منگنی کر دو تو بدنام نہیں ہوگی۔ ہاں، منگنی کر دو، گناہوں بڑی زندگی گزارے تو وہ جائز ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، چاہے منگنی ٹوٹے چاہے نکاح ٹوٹے، لڑکی تو دونوں حالت میں بدنام ہوگی اگر بدنام کرنے والے بدنام کرنا چاہیں، ورنہ منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں، نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بس بعض دفعہ بات نہیں بنتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کچھ رکھ رکھاؤ والے گھرانے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی منگنی تو کر دی لیکن منگنی کے بعد ہماری بیٹی بات نہیں کرے گی، نہ لڑکے سے نہ لڑکے کے گھر والوں سے ملے گی، تو المیہ یہ ہے کہ وہ برا مان جاتے ہیں کہ بھئی لڑکی بات کیوں نہیں کر رہی، لڑکی کی کیا زبردستی شادی کی جا رہی ہے یا کسی اور کو وہ پسند کرتی ہے، عجیب عجیب سے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی اسی طریقے سے اگر شادی ہو گئی تو بعد میں یہ طعنے پڑتے ہیں کہ تم تو منگنی کے وقت مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، تمہارا دل نہیں تھا، تمہارا دل کہیں اور تھا۔ سوچئے ہم ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، کیونکہ جہاں پر ایک مرد اور دوسری عورت ہوتی ہے تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ منگیتر سے میل جول جو ہے وہ معاشی خرابیاں کیسے پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ذہن پر خراب اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ منگنی اور شادی میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس کرتے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ زیادہ میل جول بعض اوقات منگنی ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ آبویسلی بے تکلفی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کا مزاج سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اچھا، یہ شادی کے بعد ہوتا ہے تو بندہ کمپرومائز کرتا ہے، لیکن ابھی منگنی کے وقت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی منگنی توڑ دو، منگنی توڑنا آسان ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں منگنی ایک بار ٹوٹ جائے تو خصوصاً لڑکی کے لیے بہت ڈفرینٹ قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر منگنی ختم ہو گئی تو اس لڑکی کے رشتے آنے میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ منگنی ٹوٹی کیوں؟ دیکھیں، رسم منگنی کے متعلق کی جو تلخ حقیقت ہے اور کڑوی سچائیاں ہیں، ان کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے اس معاملے میں معلومات میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کے غیر شرعی ہونے کی طرف توجہ دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس رسم میں ایکسچینج ہوتے ہیں تحفے، اور تحفے کا مطلب ہوتا ہے ہبہ، یعنی جب آپ نے کسی کو دے دیا تو اب واپس کی آپ نہ امید لگائیں گے اور نہ آپ اس سے واپس مانگیں گے، لیکن جب منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے تحفے تحائف دیے تھے وہ واپس کرو۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے تحفہ دے کے واپس لیا اس نے ایسا کیا جیسے کتے نے الٹی کی اور اس نے چاٹ لی۔ تو اس میں بھی بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا تو دے مت، اور اگر دے دیا ہے تو بس پھر چھوڑ دیجئے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ غیر شرعی رسم ہے تو اس میں تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ بہرحال کوشش کریں کہ بچیں، منگنی کو سادہ طریقے سے کیسے کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور پھر آگے کے معاملات کو شریعت کے حساب سے لے کے چلنا ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔